بہت سال پہلے ایک کتاب میں کسی عرب شاعر کے شعر کا ترجمہ پڑھا جس کا مفہوم تھا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہ زمین اور آسمان کے درمیان اس وقت تک معطل رہتی ہے جب تک کہ اپنے عہد کو پا نہ لے۔ اس بات پر غور کیا تو سمجھ آئی کہ مطلب ہے کہ وہ نیکی جب تک ایسا اچھا عمل کرنے والے کو کسی اور شکل میں انعام نہیں دلوا دیتی تب تک آگے نہیں جاتی۔ گھنگریلے بالوں والے شخص نے مسکرا کر یہ بات کہی۔ بات اس نے مسکراتے ہوئے کہی مگر اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اگلے 2-3 منٹوں تک خاموشی چھا گئی۔ کئی برس پہلے کی بات ہے، لاہور کے ایک کیفے میں برطانیہ سے ایک دوست مجھ سے ملنے آیا۔ اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی تھے۔ ایک پرسکون کیفے میں ہم جا بیٹھے، کافی منگوائی اور گپ شپ شروع ہو گئی۔ یاد نہیں کہ کس نے سوال پوچھا جس کے جواب میں مہمان نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا میں آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ بتاتا ہوں، مگر پلیز یہ نہ سمجھیے گا کہ خود ستائی یا شیخی ہے۔ کہنے لگے میرا تعلق ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے ہے، پڑھا لکھا متوسط درجے کا خاندان جہاں اخلاقیات اور شائستگی کے حوالے سے بچوں کو خاص تلقین کی جاتی تھی۔ ہمارے وسائل محدود تھے مگر والدہ کشادہ دست تھی، وہ لوگوں کی مدد کرنے کی قائل تھی۔ انہیں پتہ چلتا کہ محلے میں کوئی خاندان مالی مشکلات کا شکار ہے تو اس کی ضرورت کچھ نہ کچھ مدد دے کر کرتی۔ گھر میں کچھ اچھا پکا ہوتا تو وہاں ضرور بھجواتی۔ کسی نسبتاً ضرورت مند گھر میں سلائی کرنے والی خواتین ہیں تو پھر ہمارے گھر کے تمام کپڑے ادھر سے ہی سلے جاتے۔ کسی اور طریقے سے مدد ہو سکتی تو کبھی پیچھے نہ ہٹتی۔ ویٹر نے بھاپ اڑاتی کافی کے بڑے مگ لا کر ٹیبل پر رکھ دیے۔ چند لمحوں کا وقفہ آیا، پھر مہمان نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہمارے والد درویش طبع ملازم پیشہ انسان تھے، یہی تلقین کرتے تھے کہ ہمیشہ زندگی میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ والد مرحوم ہم بچوں کو ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کرتے تھے جن کے پاس قبیلے کا ایک شخص مدد کے لیے آیا۔ وہ سن کر بے اختیار رو پڑے۔ سائل نے سوچا کہ شاید ان کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے جس کی ندامت سے آنسو پھوٹ پڑے۔ اس نے معذرت کی اور واپس ہونے لگا۔ بزرگ بولے میں تمہاری حاجت پوری کرنے کی قوت رکھتا ہوں اور کروں گا، رنج مجھے اس پر پہنچا کہ تمہیں دستے طلب دراز کرنے کی ضرورت کیوں کر آئی۔ مجھے از خود تمہاری ضرورت کا اندازہ کر کے مدد کرنی چاہیے تھی۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ سب سے افضل کام کسی سفید پوش کا بھرم رکھنا اور اس کے لیے ایسی مدد کرنا ہے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہمارے گھر میں ایک لکڑی کا باکس تھا جسے بعض مساجد میں چندہ جمع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں والدہ ہر روز تمام گھر والوں کا صدقہ نکال کر ڈال دیتی تھی، چاہے وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، کبھی زیادہ کبھی کم، مگر اس باکس میں روزانہ سکے اور نوٹ گرتے رہتے۔ یہ باکس صرف سائلوں کے لیے وقف تھا۔ والدین کی تربیت تھی، عملی زندگی میں آنے کے بعد انہی اصولوں کا کاربند رہا۔ اچھی جاب مل گئی تھی، اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ ضرورت مندوں کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ دفتر میں کسی کی مشکل کا پتہ چلتا خاموشی سے جا کر اس کی مدد کر دیتا۔ معاملات یوں ہی چلتے رہے، شادی ہو گئی، پھر بچوں نے آ کر زندگی مزید خوبصورت بنا دی۔ انہی دنوں ایک بڑی غلطی سرزد ہوئی جس نے مزید غلطیوں کو جنم دیا۔ ایک کلیگ کے کہنے پر کریڈٹ کارڈ بنا لیا۔ کارڈ ہاتھ میں آیا تو جو راشن محلے کی دکان سے لیا کرتے تھے اس کی جگہ بڑے سٹور کا انتخاب کرنے لگے۔ وہاں جاتے 5 چیزیں لینے 15 اٹھا لاتے۔ کریڈٹ کارڈ کے ساتھ مسائل کی ڈور بندی ہوتی ہے، خاص طور سے جو آدمی زیادہ ڈسپلن نہ ہو اور اپنی خریداری کو کنٹرول نہ کر پائے۔ میں ایسا ہی کرتا گیا، کچھ بڑی شاپنگ بھی ہو گئی، کارڈ کی قسطیں نہ دی گئی تو اگلی بار ڈبل قسط ہو جاتی۔ ایک اور کریڈٹ کارڈ لیا گیا، پھر تیسرا اور نوبت چوتھے کریڈٹ کارڈ تک آ گئی۔ حال یہ ہو گیا کہ کارڈز کی ماہانہ اقساط کی ادائیگی تنخواہ کے ساتھ 70% تک جا پہنچی۔ اگر قسطیں دے دی جائیں تو پھر گھر کیسے چلایا جائے؟ مکان کا کرایہ، یوٹیلیٹی بلز، روزمرہ اخراجات۔ غرض ایک وقت ایسا آ گیا کہ کوئی بھی بینک مجھے مزید قرضہ یا کارڈ نہیں دے رہا تھا۔ یوں لگنے لگا کہ گردن کے گرد پھندا تنگ ہو رہا ہے۔ اخباروں کی وہ خبریں یاد آنے لگی کہ جس میں کسی مقروض نے قرض خواہوں کے دباؤ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ایک دن میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ میرے رب تو جانتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا، اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک کے کام آتا رہا۔
ہر ایک سے بھلائی کی، کبھی کسی کے خلاف سازش نہ کی، منفی بات نہ کی۔ میری والدہ اور والد بھی تمام زندگی لوگوں کی مدد ہی کرتے رہے۔ اے رحیم و کریم، میرے والدین اور میری وہ نیکیاں جو آپ کو پسند آئی ہوں، ان کے صدقے میں میرا یہ بحران ختم کر۔ یہ دعا مانگ کر بڑا سکون محسوس ہوا اور سو گیا۔ آدھی رات کو پانی پینے بیٹھا۔ موبائل پر سعودی عرب میں مقیم ایک پرانے دوست کا میسج تھا۔ انہوں نے لکھا کہ اس وقت حرم پاک میں موجود ہوں اور آپ کے لیے بھی دعا کی ہے۔ یہ ٹیکسٹ میسج مجھے تازہ ہوا کے جھونکا محسوس ہوا۔ جوابی میسج کیا کہ برائے مہربانی حرم میں جا کر دعا کریں کہ رب تعالیٰ میرے قرضے اتارنے کا کوئی سبب بنا دے۔ ایک خاص کیفیت میں وہ میسج بھیج کر دوبارہ سو گیا۔ صبح اسی دوست کے چھوٹے بھائی کا فون آیا۔ انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شام کو ہم ملے۔ دوست کے بھائی نے کہا کہ بھائی جان نے آدھی رات کو مجھے جگایا اور آپ سے قرضوں کی تفصیل معلوم کرنے کا کہا ہے۔ آپ بتائیں کہ کس کا کتنا قرضہ دینا ہے۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ ان کے اصرار پر انہیں اپنی کریڈٹ کارڈز کے قرضوں کا بتایا اور بعد میں وہ تفصیل لکھ کر ای میل کر دی۔ دوست کے بھائی نے مختصراً کہا کہ آپ پیسے لیں اور قرضہ اتار کر کارڈز ختم کروائیں۔ ایک ایک کر کے یہ کام کرتے جائیں اور بینک کی رسید کی کاپی مجھے بھجواتے جائیں۔ یہ اس لیے کہ پیسے قرضہ اتارنے پر ہی خرچ ہوں، کہیں کسی اور جگہ نہ لگ جائیں۔ یوں قرضوں کے جس بوجھ تلے دب کر مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، وہ ایک ہفتے میں بالکل صاف ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد باہر جانے کا موقع بن گیا اور یورپ چلا گیا۔ وہاں سیٹل ہو چکا ہوں۔ اب بات ہمیشہ کے لیے سیکھ لی ہے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ مختص کیا جاتا رہے۔ یہ کام خاموشی اور سلیقے سے کیا جائے، جیسا کہ حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ جس رب کے لیے کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے اور اس سے بہتر کاروباری کوئی نہیں۔ وہ اصل زر کئی گنا منافع کے ساتھ اسی دنیا میں لوٹا دیتا ہے۔ روز آخر میں جو اجر ملے گا اس کا تو ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ان صاحب نے اپنی گفتگو ختم کی، ٹھنڈی ہو چکی کافی کا گھونٹ بھرا اور پھر ویٹر کو گرم کافی لانے کا اشارہ کیا۔ میرے سمیت باقی تینوں آدمی سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے۔ اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ یہ بات ایک بار پہلے بھی شیئر کی۔ تفصیل سے واقعہ سناتے ہوئے ان صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے پاس وہ میسج بٹنوں والے نوکیا موبائل پر آیا تھا۔ اس کے بعد بلیک بیری کا زمانہ آیا، پھر اسمارٹ فون، اور اب وہ جدید ترین آئی فون ہاتھ میں لیے ہوئے ہمیں وہ قصہ سنا رہے تھے جو ان تمام زمانی تبدیلیوں سے ماورا ہے۔ اصل نکتہ وہی ہے جو ہر زمانے پر، ہر دور میں سچا اور درست ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی اور آسمان کے درمیان وہ مہلک رہتی ہے جب تک اسے نیکی کرنے والے کو اس کا ثمر نہیں مل جاتا۔